دوستوں سعودی عرب میں مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ موجود ہے جس کا نام ہے الاولا، جس کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ جگہ عبرت کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس جگہ کو مدائن ساحلے یا قوم سمود کی بستی کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق اس جگہ پر ایک نہایت ہی طاقتور قوم آباد تھی، اور اس جیسی قوم اللہ تعالیٰ نے پھر کبھی پیدا نہیں کی، کیونکہ یہ لوگ بہت دراز قد کے مالک تھے اور پتھروں اور پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ انتہائی دولت مند تھے اور تعمیرات کرنے میں بھی بے مثال تھے، اور انہی خوبیوں کی وجہ سے یہ لوگ مغرور اور متکبر ہوتے چلے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ خود ہی بت تراش کر انہیں بھی پوجا کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قوم حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا، مگر ان لوگوں نے نہ صرف اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا بلکہ ان پہ طعنہ زنی کرتے اور ان کا مذاق بھی اڑاتے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے ان کے قتل کی سازش بھی کی۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اے صالح، اگر تو سچا ہے تو معجزے کے طور پر ہمیں اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکال کر دکھا، جو کہ اسی وقت پیدا ہو، جوان ہو اور دودھ بھی دیتی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا کہ اگر میں یہ معجزہ دکھا دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ ان سب لوگوں نے عہد کیا کہ ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لہٰذا صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جو کہ قبول ہوئی، اور معجزاتی طور پر ایک اونٹنی مخصوص پہاڑ کو چیرتی ہوئی باہر نکلی، ایک جوان حاملہ اونٹنی جو کہ دودھ دینے والی تھی، بالکل ایسی جیسے قوم سمود نے ڈیمانڈ کی تھی۔ مگر اس معجزے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قوم کی طرف اونٹنی سے جڑی کچھ شرائط رکھ دی کہ یہ اونٹنی جہاں سے مرضی گھاس پھوس کھائے، اس کو کوئی نہیں روکے گا۔ دوسرا، اس علاقے میں صرف ایک کنواں موجود ہے جہاں سے سب لوگ پانی بھرتے تھے۔ اس کنویں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پابندی لگائی کہ ایک دن یہ کنواں مکمل اونٹنی کے لیے چھوڑا جائے، جبکہ دوسرے دن قوم کے لوگ وہاں سے پانی بھریں گے۔ مگر اس چیز کا فائدہ قوم کو یوں تھا کہ وہ اکیلی اونٹنی معجزاتی طور پر اتنا دودھ دیتی تھی کہ تمام قوم کے لوگ جی بھر کر اس سے مستفید ہوتے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ اس اونٹنی کے قریب کوئی بھی بری نیت یا ارادے سے نہیں جائے گا، یعنی اس کو ذبح کرنا یا اس کا قتل کرنا حرام کر دیا گیا، اور ان شرائط کو نہ ماننے کی صورت میں قوم کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی۔ مگر قوم اس کے بالکل الٹ چلی۔ چند دن قوم کے سرداروں نے اس اونٹنی کو برداشت کیا، مگر جب ان لوگوں نے اس معجزے کی وجہ سے قوم کے لوگوں کے دل حضرت صالح کی طرف نرم ہوتے دیکھے تو ان لوگوں نے پہلے حضرت صالح کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور جب اس میں کامیاب نہ ہوئے تو ان لوگوں نے اس اونٹنی کو بے دردی سے قتل کر دیا، اور تکبر سے حضرت صالح کو کہنے لگے کہ اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو لے کر آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ حضرت صالح قوم کی اس حالت پر بہت غمگین ہوئے اور جواب دیا کہ صرف 3 دن تک اپنے گھروں کے اندر عیش کر لو اور پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور پھر حضرت صالح اپنے ساتھ با ایمان لوگوں کو، جو کہ مشکل سے 30 بھی مکمل نہ تھے، انہیں لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تیسرے دن جب لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، اچانک سے ایک خوفناک آواز آئی اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ وہیں پڑے پڑے ان کے دل پھٹ گئے، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کوئی وہاں تھا ہی نہیں۔ دوستو، اس آواز یا زلزلے کو قرآن پاک میں رجفہ، صیحہ، صاعقہ اور طاغیہ کہہ کر پکارا گیا ہے، اور ان سب کے مطلب ایک جیسے، یعنی ایسی زوردار چیخ، کڑاکہ یا سخت زوردار آواز کے ہیں جس سے انسان کے دل تک پھٹ جائیں۔ اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے 15 بار قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر بیان کیا۔ اب سائنٹیفکلی اس واقعے کو دیکھا جائے تو اتنی زوردار آواز کسی آتش فشاں کے پھٹنے سے رونما ہو سکتی ہے، جیسا کہ سال 1883 کے اندر انڈونیشیا میں موجود کراکاتوا پہاڑ سے ایک ایسا آتش فشاں پھٹا جس کی آواز آج بھی ریکارڈز میں موجود ہے، کیونکہ اس کی انٹینسٹی 310 ڈیسیبل تھی، جبکہ عام سماعت کی انٹینسٹی زیادہ سے زیادہ بھی 20 ڈیسیبل ہوتی ہے، اور اس آواز کو 3000 میل کے فاصلے تک سنا گیا۔ یہ آواز اتنی شدید تھی کہ لوگوں کے کانوں کے پردے تک پھٹ گئے، اور اس کے قریب موجود لوگ تو فوراً مر گئے۔ مزید اس دھماکے کی شدت یا پھر آواز کی لہروں کے آفٹر شاک سے لوگوں کے آرگنز تک پھٹ گئے، بالکل ویسے ہی جیسے قوم سمود کے بارے میں بیان ہوتا ہے۔ قوم سمود کی بستی کے تقریباً 250 کلومیٹر جنوب میں اور مدینہ منورہ کے شمال میں سعودی عرب کا آتش فشاں علاقہ موجود ہے، جسے ہرۃ خیبر کہا جاتا ہے، اور یہ جگہ لاوے سے بھرے پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کئی پہاڑ پھٹ چکے ہیں، اور کئی پہاڑوں کی بناوٹ ایسی ہے جن سے ایسی آواز پیدا ہو سکتی ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ انہی آتش فشاں پہاڑوں سے قوم سمود پہ عذاب کی شروعات ہوئی ہو، واللہ عالم۔ دوستو، اب یہی وہ علاقہ ہے جسے محمد بن سلیمان پھر سے آباد کرنے کی کوششوں میں ہے۔ وہاں پہ کسی کو بسا کے یا پھر سعودی نیشنلز کے لیے پرماننٹ رہائش تعمیر کر کے نہیں، بلکہ ایک ٹورسٹ ایریا کے طور پر وہاں آئے دن کنسرٹس کر کے، تاکہ سعودیہ کی ویژن 2030 مکمل ہونے تک وہاں کے لیے انٹرنیشنل توجہ گیر سکیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدائن صالح سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور یہاں پر غم کے آنسو بہاتے ہوئے عبرت حاصل کرو، نہ کہ ہنسی کھیل کرو۔ مزید جن اصحاب نے وہاں سے پانی بھرا، آٹا گوندا اور کھانے پینے کا انتظام کیا، آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ آٹا جانوروں کو کھلا دو، وہ پانی بھی بہا دو، اور یہاں صرف اس کنویں سے پانی بھرو جہاں سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور آپ نے جلد از جلد اس علاقے سے گزر جانے کا کہا۔ دوستو، صحیح حدیث سے بالکل واضح ہے کہ عذاب والی جگہوں پر کسی بھی وجہ سے رکنا اور دنیاوی سرگرمیوں کے لیے ان کو استعمال کرنا اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا ہے، لہٰذا یہاں ایسے واہیات میلے لگانا تو بہت دور کی بات ہے۔
یہ کانسرٹ ایک جرمن میوزک گروپ کائن میوزک نے منعقد کیا تھا اور یہ علاقہ جو کہ ایلیفنٹ راک کے نام سے مشہور ہے کیونکہ یہاں پر موجود سب سے اونچا پہاڑ قدرتی طور پر ہاتھی نما لگتا ہے۔ یہ مدائن سالے کا حصہ ہے کیونکہ قوم سمود کی بستی اس کے بالکل قریب 30 کلومیٹر کے فاصلے پر الحجر نامی جگہ پر آباد تھی۔ مزید چند دن پہلے حرم مکہ سے صرف 80 کلومیٹر دور جدہ میں سعودی گرینڈ پرکس 2025 کی سیلیبریشن کے دوران اس کی اوپننگ سیریمنی میں جینیفر لوپس، عشر اور مشہور ڈی جے گروپ میجر لیزر نے کچھ ایسا پرفارم کیا۔ دوستو، اب آئے دن سعودی عربیہ سے ایسی نازیبا ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن پر یقین کرنا مشکل ہے کہ کیا یہ کسی مغربی لبرل ملک کی ویڈیو ہے یا پھر مسلمانوں کی سب سے عظیم سرزمین کی، اور وہ بھی اس جگہ کی جسے اللہ کے رسول نے عبرت کی سرزمین کہہ کر اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو وہاں جانے سے منع کیا۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ دوستو، آج سعودی عربیہ اپنے ان علاقوں کی اسلامی حیثیت کو بھول کر صرف ڈالرز کمانے کے چکر میں اللہ کے رسول کی بات کو پسے پش ڈال رہا ہے، اور وہ بھی اس ٹائم پہ جبکہ باقی تمام دنیا میں غزہ کے لیے احتجاج ہو رہا ہے، امریکہ اور اسرائیل سے جڑی چیزوں کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، مگر اسی دوران مسلمان کنٹری کا لیڈر انٹرٹینمنٹ کے نام پر ڈالرز کمانے کے لیے ہر حد سے گزر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سعودیہ کو بھی ایک ایڈوانس کنٹری ہونے کا حق حاصل ہے کیونکہ مستقبل قریب میں ہر چیز الیکٹرانک ہونے والی ہے جس کی وجہ سے پیٹرول کی ضرورت ختم ہونے والی ہے، لہٰذا سعودی عربیہ کو اپنی اکانومی کسی طرح تو بچانی اور چلانی ہے، لہٰذا اس کا بہترین حل ہے کہ اسے ایک سیف ٹورسٹ اسپیس بنایا جائے، مگر ایک ہیلدی وے میں، نہ کہ اسلام کی تمام حدیں پھلانگ کر۔ جیسے قطر نے دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ فیفا کو اسلام کی تبلیغ اور اپنے کلچر کی پروموشن کے لیے استعمال کیا، کیونکہ دوستو اس طرح کی ماڈرنزم جو کہ سعودی عرب آج ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ تو ویسٹرن ممالک میں پہلے سے موجود ہے۔ یہ سب کر کے سعودیہ صرف اپنے مذہب کو اور اپنے کلچر کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے اور ویسٹ میں بھی ایک مذاق بن رہا ہے۔ سعودی عرب کی مثال اس وقت بالکل ایسے ہے جیسے کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ دوستوں، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔